الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاص سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سماعت کے لیے آج کی تقریر میرا 7واں ہدیہ ہے. ہم ان تقریروں میں یہ چاہتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے سوانح نگار ان کی سوانح حیات لکھنے والے کچھ ایسی بنیادوں کو ڈھونڈیں، کوئی ایسی اساس تلاش کریں کہ جس بنیاد پر ایک ایسی مکمل سوانح حیات حضرت ختمی مرتبت کی تیار ہو سکے کہ جو ملت اسلامیہ کے لیے رہبر ہو، جس میں ہمارے لیے ہر گوشہ حیات کے واسطے گائیڈنس ہو، اور پھر ایسی سوانح حیات مرتب ہو کہ جس میں شعر و سخن نہیں اور جذب و تصوف نہیں، کشف و مراقبہ نہیں، بلکہ عقل و علم سے کام لیا جائے اور قرآن کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی جائے، یا پھر ان احادیث سے استمداد کیا جائے جو احادیث تفسیر قرآن بن رہی ہوں اور جن کا مزاج اور قرآن کا مزاج ایک ہو. مجھے یہ کہنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کیوں یہ ضرورت ہے، مگر یہ مسلمانوں کے افکار
دینی کی مرکزیت رکھتا ہے یہ مسئلہ کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کی ایک بھی ایسی سوانح حیات نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی ہسٹورین، کوئی یورپین رائٹر، کوئی مستشرق، کوئی فلسفی یہ کہے کہ یہ سوانح حیات ایک انسان کامل و اکمل کی ہے۔ چنانچہ یہ سرمایہ مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مستشرقین نے مسلسل اعتراضات کیے، مورگولیت سے اعتراضات شروع ہوئے، کچھ اس سے پہلے ہی سے مستشرقین نے ہدف بنایا، پھر صلیبی لڑائیوں کے بعد مغرب کے مفکرین نے ختمی مرتبت کی ذات گرامی پہ حملے کیے، یہاں تک کہ اب اس دور کے سارے مورخین اور تاریخ کے لکھنے والے ختمی مرتبت کی ذات گرامی کو ہدف بنا رہے ہیں، ان کے خلاف گستاخیاں اخبارات میں آ رہی ہیں، مسلمان بلبلا رہا ہے، مگر صرف بلبلانا، احتجاج کرنا، کسی کی کتاب پر پابندیوں کا عائد کروانا یہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی کتاب سامنے نہ رکھ دیں کہ دیکھیے یہ ہے وہ سوانح حیات کہ جس کی روشنی میں ہم ختمی مرتبت کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیے مستشرق کو اعتراض یہ ہے، مستشرق کو اعتراض یہ ہے، یورپین رائٹرز کو اعتراض یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو آپ عزام نام لیتے ہیں، اللہ کے بعد آپ کے پاس رسول کا نام آتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے اٹھتے بیٹھتے آپ ان پر درود بھیجتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے آپ ان کی حیات طیبہ کو تسلیم کر کے سلام کرتے ہیں، مگر جب ان کی زندگی کو لکھتے ہیں تو کہیں ایک غلطی بتلا دی، کہیں وہ سہو بتلا دیا، کہیں یہ بتلایا کہ یہ ایک ایسا قصہ تھا کہ جس کے بعد پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ ہاں غلطی ہو گئی۔ یہ ساری باتوں کو اب یہ نہیں کہتا کہ عمدن یعنی جان بوجھ کے سوانح حیات سے نکالیے، نہیں، تحقیق کر کے نکالیے اور یہ سوچ کے نکالیے کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ حق نہیں لکھا ہے، یعنی مطلب یہ محبت میں آ کے نہ نکالیے سوانح حیات سے ان واقعات کو، عقیدے کے زور پہ نہ نکالیے، بلکہ حق کو ساتھ رکھ کے اللہ کے کلام پہ نظر رکھ کے اتنا تو اپنے آپ پہ اب کرم کریں، کتنے اچھے اچھے لکھنے والے موجود ہیں، کیسی اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں۔ پہلا کام تو ملت کو یہ کرنا چاہیے کہ سرکار کی سوانح عمری تیار ہو، ان کی بایوگرافی تیار ہو، وہ جو اپنے لیے یہ کہے کہ میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم ماؤ تین میں تھے کنز الامال، وہیں پہ آپ نورانیت کا پہلا چیپٹر قائم کر کے یہ بتلاتے جائیں عقلاً کہ ان کے نور کو پہلے کیوں آنا چاہیے۔ اگر یہ کائنات نظام مقاصد ہے اور اگر مقصد کے ساتھ مقصد وابستہ ہے اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے اور وہ اسلام ہے تو ظاہر ہے کہ مخلوق سے پہلے ہادی کا ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کے آ جانے سے پہلے اس انسان کامل کا آنا ضروری ہے جو روح اسلام ہو، جان اسلام ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کو نورانیت سے شروع کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ نورانیت والا انسان، یہ علم و عقل کا پیکر انسان اولیت کا شرف رکھتا ہے۔ آئیے اب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، یہ تھا ماضی کی تقریروں کا کچھ خلاصہ۔ انبیاء کی تاریخ میں کچھ نام تو آپ کو یاد ہوں گے، میں نے آیت پڑھی تھی اور وہ آیت واقعی
اس قابل ہے کہ اس کی پھر تلاوت کی جائے. انا اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف اور بعد میں آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی. واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والازواج وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا رسلا قد قصصناهم علیک ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. وان اللہ یشہد، اور خدا یہ گواہی دیتا ہے. اب میں ذرا پہلے آیت کا ترجمہ عرض کر دوں کہ اللہ نے ان تمام انبیاء پر وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ یہ انبیاء اس لیے بھیجے ڈرانے والے اور بشارت دینے والے کہ انسانوں پر اللہ کے مقابل میں، انسانوں کے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی حجت نہ رہے کہ ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی ہم سے تکرار نہ کرے، کوئی ہم سے احتجاج نہ کرے، کوئی ہمارے سامنے حجت نہ کرے کہ ہم کو راستہ بتانے والا کون تھا. اس کے بعد ہی ارشاد ہوا اور خدا گواہی دیتا ہے کہ ما انزل الی، اس چیز کی گواہی دیتا ہے جس کو ہم نے تیری طرف نازل کیا. انزلہ بعلم، علم کے ساتھ نازل کیا ہے. جو بھی تجھ سے نازل ہوا وہ علم کے ساتھ نازل ہوا. والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور خدا شہادت کے لیے کافی ہے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے سارے تذکرے کے بعد یہ بتلانا کہ جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ علم ہی علم ہے اور خدا شہید ہے. تو ان انبیاء کی فہرست میں نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے. ان سب کے نام آئے. مگر ایک عجیب حقیقت ہے، اگر آپ پیغمبر کی سوانح عمری کو نورانیت سے شروع کر رہے ہیں، اولیت سے شروع کر رہے ہیں، تو اولیت کے لیے قرآن کہاں سے استدلال دے رہا ہے ذرا اس کو دیکھیے. اب تک تو حدیثوں کا گفتگو تھی. قرآن نے کہا کہ انہی انبیاء کی فہرست میں ایک نبی گزرا ہے، ہمارا بندہ، دوست، خلیل ابراہیم. سورہ نحل کلام مجید کا 16واں سورہ. ان ابراہیم کان ابراہیم امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک امت کے وزن کے برابر وزن رکھتا تھا اپنی توجہ الی الحق میں. پوری امت کے برابر اس کا وزن ایمان تھا. ابراہیم بڑا رجوع کرنے والا، بڑا توجہ کرنے والا بندہ تھا. کان امتا قانتا للہ. اور یہ وہی ابراہیم ہے کہ جس کو وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ نے جس کو مجتبی کیا اور جس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اس کو دنیا میں نیکی عطا کی.
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں صالحین میں رہے گا۔ یہ ابراہیم کی تعریف کی ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تیری طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو پیروی کر ملت ابراہیم حنیف کی۔ ہم نے اس کے بعد وحی کی تیری طرف کہ تو پیروی کر ملت ابراہیم حنیف کی۔ تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی سوانح نگار نے پیغمبر کی کسی سوانح عمری میں یہ چیپٹر قائم کیا کہ ابراہیم کون ہے، ابراہیم کی ملت کیا ہے، اتباع ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے، پیغمبر نے کیسے پیروی کی، پیغمبر کو کیوں حکم ملا، یہ کیوں ضروری ہے کہ ابراہیم پر گفتگو کی جائے۔ 6 مقام پر قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور 1 سے زیادہ مقامات پر پیغمبر کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ہاں ابراہیم کی پیروی رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی زمانے نگار ہے آپ کے پاس ایسا؟ سیرت النبی کا کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس میں ابراہیم پر گفتگو ہو؟ جہاں ابراہیم سمجھ میں نہیں آئے وہاں محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ آپ نے دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں جو فرد گزر گئی وہ کل گئی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ میں جو انسان گزرا وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ نہیں، قرآن نے نبوت کے سلسلے کو متصل کر کے بتلایا ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب سنیے، ارشاد ہوا کہ ہم نے حکم دیا ہے حبیب تم کو اور تمہاری طرف وحی کی کہ تم پیروی کرو ابراہیم کی۔ اور سنو، یہ وہی ابراہیم ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری توجہات کا مرکز زمین و آسمان کا خالق ہے، میں مشرک نہیں ہوں۔ اور ابھی تم جانتے ہو کہ تم کو کیا کہنا ہے، تم کو یہ کہنا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تم کہو کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے، دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے مجھے متوجہ کیا ہے دین قیم کی طرف، ملت ابراہیم حنیف کی طرف۔ اپنی مطلب کو حکم ہو رہا ہے، یہ سورہ انعام سے آیتیں پڑھ رہا ہوں، وہ سورہ نحل کی آیت تھی۔ قل، تم کہو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ ملت ابراہیم حنیف ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وجہت وجہیا، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے توجہات کو ایک مرکزیت دے دی، تو تم کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری بندگی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ کسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں پہلا مسلم ہوں، اللہ اول المسلمین۔ اٹھا کے سوانح حیات کے لکھنے والے سے یا تو پوچھئے یا اس کاغذ کو سوانح حیات سے نکال دیجئے جو کاغذ یہ بحث کر رہا ہے کہ رسول سے پہلے کون اسلام لایا۔
کیا ہے؟ ان کا مذاق کدھر لیا جا رہا ہے؟ پہلے کون اسلام لائے؟ پہلے کون اسلام لائے؟ بچوں میں کون اسلام لائے؟ عورتوں میں کون اسلام لائے؟ ضعیفوں میں کون اسلام؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے بھی کسی پہلے مسلم کا ذکر کیا؟ آپ نے دیکھا ہماری تاریخ قرآن سے کتنی الگ ہے؟ عجیب منزل ہے. تم کہو اگر تمہارے جج نے یہ کہا بچ تو بچ کیا. میں نے اپنے چہرے کو مرکزیت دے دی ہے, اپنے توجہات کو مرکزیت دے دی ہے ذات واجب کی طرف, جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. حنیفہ راست میں اسی طرف جا رہا ہوں. وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. تم کہو انا اول المسلمین, پہلا مسلم میں ہوں. شرط اسلام کیا ہے؟ شرط اسلام کیا ہے؟ کلمہ کس نے پڑھا؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ اسلام اقرار ہے, تسلیم ہے. رسول کہتے پہلا مسلم میں ہوں, تو کس عالم میں رسول اسلام لائے؟ یہ گفتگو ہو چکی ہے تو ایک چیپٹر آنا چاہیے پیغمبر کی بایوگرافی میں, جہاں عنوان ہی یہ ہو اول المسلمین. اول المسلمین, تاکہ پھر اس کے بعد آپ یہ طے کریں کہ اسلام کب سے ہے, تاکہ آپ یہ طے کریں کہ اسلام کب سے ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اسلام قرآن مجید ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل, اسی نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ قرآن ہے. ابراہیم کی ملت کا نام ہے اسلام. ہوا سماکم المسلمین, اس نے تم کو مسلم پکارا ہے پہلے ہی سے, اور اس نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک, پروردگار مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو دو مسلم بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, جب ابراہیم و اسماعیل ہو, اور جب ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو دونوں نے دعا کی پروردگار ہم کو مسلم بنا. اگر یہ اول المسلمین ہے تو ان سے پہلے ہیں, ان سے پہلے ہیں. اور یہ آیت بھی پھر قرآن میں لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون, اور کہہ دو اے رسول کہ زمین و آسمان میں جو بھی شے ہے وہ مجھی کو تسلیم کرتی ہے, ہر شے مسلم ہے. اب وہ اطاعت سے تسلیم کرے یا کراہت سے تسلیم کرے, اس لیے کہ سب کو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. لہو اسلم من فی السماوات والارض, تو چاند, تارے, ہوائیں, فضائیں, زمین, آسمان, موسم, یہ سب اس کو تسلیم کر چکے ہیں, اور مقام اسلام میں یہ سب مسلم ہیں. انا اول المسلمین. مسلم ہوں, یعنی کائنات نہ تھی اور محمد عربی مسلم تھے. جب علم بنایا, عقل بنایا, فہم عطا کیا, حیات عطا کی, دل میں رحمت بھر دی, ہمت میں رافت عطا کی, تسلیم و قنوع کے صفات دیے, فکر و ذکر و علم و حلم و نباہت سے آراستہ کیا, تو یہ اسلام ہی کی تو صفتیں ہیں.
گفتگو اس منزل کو پہنچی تو اب پہلا مسلم ہے وہ، اور پھر چونکہ ذریت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میری ذریت میں آئے، تو امت مسلمہ سب کی سب پیغمبر کی ساتھ کے ساتھ ہے، پیغمبر کی معین ہے، پیغمبر کی معاون ہے، مدد کرنے والی قوم ہے۔ اس لیے شاید ایک جملے کو دہرانے کی اجازت دیجیے، یہ پوچھنا کہ کون کب مسلمان ہوا اور یہ پوچھنا کہ کون کیوں مسلمان نہیں ہوا، اس میں کچھ ذرا سی میں سمجھتا ہوں فہم کی نارسیدگی ہے، یعنی دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ اگر کسی گھرانے میں کوئی دعوت ہو، آپ کھانے پہ کسی کو بلائیں تو اس کو بھی دعوت کہتے ہیں، اور رسول اگر اسلام کی طرف بلائے تو قرآن اس کو دعوت کہتا ہے، دعوت الالحق۔ رسول داعی ہے، وہ داعی اللہ۔ آپ بھی رقے کے نیچے لکھتے ہیں الداعی، دعوت دینے والا۔ تو جب آپ رقے دیں دعوت دینے والوں کو، دوستوں کو اور اپنے مہمانوں کو، تو مہمان کیا آ کے یہ بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کو کیوں روکا نہیں دیا، آپ نے اپنے چچا کو کیوں روکا نہیں دیا، آپ نے اپنے بھائی کو کیوں دعوت نہیں دی؟ میاں وہ خاندان ہی نے تو بلایا ہے، خاندان ہی نے بلایا ہے۔ جب آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے گھر پہ جا کے یہ کہیں کہ بتاؤ آپ کے چچا کا رقہ کہاں ہے، آپ کے والد گرامی کے نام کا رقہ کہاں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھتے رسول سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے دعوت اپنے گھر والوں کو جو دی تو وہ ان میں سے کون آیا کون نہیں آیا، کسی کو حق پہنچتا ہے؟ یہ پہلے مسلم کا جھگڑا کیسا شروع ہوا؟ یہ سوال نگار غلطی کہاں کر رہا ہے؟ دعوت الشیعہ آغاز پندی رشیدت کہ بلاؤ اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ، اقربی نزدیکی رکھنے والوں کو بلاؤ، کہو انی رسول اللہ۔ جب آپ نے کہا انی رسول اللہ تو یہ پوچھا کوئی ہے اسلام لانے والا؟ دیکھیے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ مجھ پہ اللہ کا حکم آیا، وہی آئی، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے کیا تم قبول کرو گے؟ کہا ہاں آپ صادق امین ہیں، ہم قبول کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تمہاری بت پرستی باطل ہے۔ ایک سناٹا چھا گیا۔ آپ نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ کون ہے اسلام لانے والا؟ نہیں۔ کون ہے اسلام لانے والا؟ نہیں۔ یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے۔ آپ کے جبن نے بھی جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ کون ہے مدد کرنے والا؟ میری مدد کرنے والا، میری نصرت کرنے والا۔ Who will help me؟ کون مدد کرے گا؟ A profound silence fell upon the whole assembly until the youngest of them all, Ali, cried out with zeal, I, Prophet of Allah, I will help you. تو دعوت ذوالشیرہ اسلام لانے کے لیے کوئی ایسی منزل نہیں تھی کہ کہا جائے کہ بچہ مسلمان ہوا، ایک بچہ مسلمان بنانے کے لیے یا اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی
جس منزل پر پہنچ کر ہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنی مرتبت کی زندگی کو سامنے لاتے ہیں، وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوانح نگار عجیب طرح سے ایک بشری سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی مرتبت کو، کہ جس میں نسیان بھی ہو، خطا بھی ہو، سہو بھی ہو، انسانی کمزوریاں بھی ہوں، گھریلو زندگی کی لڑائیاں بھی ہوں، باہمی جھگڑے بھی ہوں، تلخیاں بھی ہوں، اور یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ایک طرف اور ایک طرف فتوحات کی جھلکیاں، اس کا انجام یہ ہوا کہ ہسٹری کو یہ لکھنا پڑا کہ ان کی نبوت ناکام ہو گئی، شاہی پھیل گئی، مسلمان بگڑ گئے، اور مسلمانوں نے کہا کہ مجال ہے اس کی، اس نے کہا میں میٹیریل آپ کی کتابوں میں رکھتا ہوں، میں تو آپ کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، واقعی تیار نہیں ہے، اگر کتابوں کا حوالہ دیا جائے ہم تیار نہیں ہیں، اور اگر قرآن کا حوالہ دیا جائے تو ان کے آباء و اجداد سے بھی بحث کرنے کا یہ تیار ہے۔ اگر قرآن کو پیمانہ بنایا جا رہا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو پیمانہ بنا کے ہم بحث کر رہے ہیں اپنی مرتبت پر، تو ساتھ ہی یہ چیلنج ہے کہ اگر کوئی ہم سے بحث کرنا چاہے تو ہم انجیل کو پیمانہ بنا کر عیسیٰ پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن نے فقط ایک سوانح عمری نہیں تیار کی ہے، قرآن نے تو سارے انبیاء کی سوانح عمری تیار کی ہے۔ قرآن نے مریم کی عزت کا اعلان کیا، قرآن نے مریم کا احترام کیا، قرآن نے مریم کی طہارت کو ڈکلیئر کیا، قرآن نے مریم کو زنا کی تہمت سے بچایا، قرآن نے عیسیٰ کو نبی، صاحب عالم، صاحب شریعت، صاحب کتاب قرار دیا، قرآن نے حدود بنی، اور انجیل کے 4 حصے جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے نیو ٹیسٹمنٹ، 4 حصوں میں ایک ہی روداد، خدا کے لیے پڑھیے، خدا کے لیے اپنے مطالعے کو وسیع کیجیے۔ بہت سہل سی انگریزی ہے، آسان انگریزی ہے، انگریزی ہی میں پڑھیے، اردو ترجمہ نہ دیکھیے۔ کل 4 حصے، ایک ہی روداد کہ ایک تارا نکلا اور کچھ لوگ تارے کو دیکھتے چلے، دیکھا کہ ایک گھر میں ماں بچے کو لیے بیٹھی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کیا ہے، سبوں نے گردن جھکا دی، کہا یہ تو خدا کا بیٹا ہے، خاتم بدن۔ بس یہ رودات 8 10 صفحوں میں مسلسل ہے، مگر یہی کہ جہاں نہ تفصیل ہے، نہ تاریخ ہے، نہ تحقیق ہے، اور فادر سن یہی کچھ الفاظ ہیں جو برابر دہرائے گئے، اور قرآن نے جب یہ بحث چھیڑ دی تو عیسیٰ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ختمی مرتبت کی طرف دیکھ کے ارشاد ہوا، قل تم کہو ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کو بیٹا ہوتا تو تم کو علم ہوتا، تم جانتے کہ رحمان کو بیٹا ہے، اگر رحمان کو بیٹا ہوتا تو اس کا پتہ کیسے چلتا؟ انا اول العابدین، یہ قرآن ہے،
ایسا معلوم ہوا آیت ابھی نازل ہوئی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. تم کہتے ہو رحمان کو بیٹا ہے, پہلا عبادت کرنے والا تو میں ہوں. میں ہوں, ہزاروں سال بعد تم آئے. رحمان کو میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ تو اب پتا چلا کہ اول المسلمین ہی نہیں, اول العابدین بھی ہے. لکھا کسی سوانح نگار نے, تو قرآن کے بعد سوانح حیات ختمی مرتبہ کے لکھتے ہوئے کسی چیپٹر میں وہ اول المسلمین ہے, اول العابدین ہے. اور عابدین جب کہا جائے تو پھر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ سورہ مریم میں آیت موجود ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ اوت الرحمن عبدا ان کل من فی السماوات والارض الا اوت الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں مگر یہ کہ رحمان کی عبدیت میں داخل ہے. چاند عبد ہے, سورج عبد ہے, زمین عبد ہے, آسمان عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا اوت الرحمن عبدا. سورہ مریم سب عبد ہے اور پیغمبر اول العابدین. آپ نے دیکھا وہ لاکھوں برس ازلیت کے گزرے اور کوئی نہ تھا, ہم سے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. ہم کو نہیں معلوم کہ اس کو بیٹا ہے کہ نہیں. دیکھیے استدلال, انا اول العابدین, پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں. اولیت کی منزل ہے کہ قرآن اول العابدین کہے, قرآن اول المسلمین کہے, قرآن یہ کہے کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ تمہارا نور گزرا, اور ہم سوانح حیات کو شروع کریں 570 عیسوی سے, اور یہ بتلائیں کہ 40 برس گمنامی کے گزرے, 711 611 میں نبوت ملی, اور نبوت ملی تو گھبرائی ہوئی نبوت ملی. کبھی ورقہ کے پاس گئے, کبھی بحیرہ راہی کے پاس گئے, کبھی ان سے پوچھا, کبھی ان سے پوچھا. جب لوگوں نے کہہ دیا یہ نبوت ہے تو اب اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں, تو اس اعلان کے ذاتی جھگڑا شروع ہو گیا. پہلا مسلمان کون ہے؟ یہ جلدی جلدی میں نے سنبھالے حیات کے کچھ ابتدائی جملے بتلائے. تو یہ زیب دیتا ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل کہہ دو اے رسول کہ میری طرف وہی آئی ہے کہ میں پیروی کروں ابراہیم کی. کاہے میں پیروی کریں گے؟ ابراہیم حنیف کی ملت کیا ہے سوانح نگار کو معلوم ہے. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں خدا کے لیے. کوئی بایوگرافر اگر آپ کے پاس آئے تو آپ یہ پوچھیں اس سے کہ ابراہیم کی لائف بتاؤ, ابراہیم کی لائف بتلاؤ, کیا بات ہے؟ ابراہیم میں اور محمد عربی میں کتنی باتیں ملتی جلتی ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی, ملائکہ نے بشارت دی کہ تم کو بیٹا ہوگا. پہلے اسحاق کو بیٹا ہوگا. یعقوب وہ ہنس کے کہنے لگی کہ اولدو مجھے بیٹا ہوگا. انا عجوز وہذا بعلی شیخا, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے, مجھے بیٹا ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ, کہا تم تعجب کرتی ہو ہمارے خدا سے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ابراہیم کی پیروی کرو, اہل بیت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں
تم پڑھو اے اہل بیت، اے اہل بیت تم پڑھو، اللہ کی رحمت ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، اور پھر ابراہیم کی شریک حیات ہے، نہیں، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، قیامت تک وہ گھر جو باقی رہنے والا ہے البیت، اس کے اہل کی صلاحیت ہی ہے کہ وہ رحمتوں کا اور اللہ کی برکتوں کا محور و مرکز رہا ہے۔ یہ ہے ابراہیم، یہ ہے ابراہیم کے نوح کا ذکر کیا سورہ صافات، سلام علی نوح فی العالمین، سلام و عالمین میں نوح پر اور اس کی ذریت کو ہم نے باقیین میں رکھا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کا یہی صلہ دیتے ہیں۔ انہ کان من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب اس کے بعد فوراً ابراہیم کا ذکر آیا، نوح کا ذکر، فوراً ابراہیم کا ذکر، 66 مقام پہ ذکر ہے، 66 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر آیت کے بعد یہ بحث ہے کہ ختمی مرتبہ سے کیا تعلق ہے، اور اب جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ نوح کا ذکر کیا، سلام علی نوح فی العالمین وان من شیعتہ لابراہیم، اور ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ اب لفظ شیعہ کے معنی لغت میں کیوں پوچھو، لغت میں کیوں دیکھو کہ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے گروہ سے تھا، اس کے سلسلے سے تھا، اس کی تعصی کرنے والا تھا، اس کے دوستوں میں سے تھا، اس کی راہ پر چلنے والا تھا۔ گروہ کے معنی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی برا نام نہیں ہے، یہ کوئی برا نام نہیں ہے، قرآن میں یہ آ چکا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اور اسی گروہ سے ابراہیم یہ نوح نبی العظم ابراہیم، فَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم وہ کہ اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری ہدایت کرے گا۔ ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ نے ایک صالح بیٹا دیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا باپ نے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا منشا کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی آپ تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اب پتا چلا کہ یہاں حکم پیروی کرو ابراہیم کی، پیروی کرو ابراہیم کی، تو تم بھی رب کی راہ میں جاتے ہوئے ایک بیٹا مانگو، تم بھی طلب کرو۔ فرق اتنا ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ ایک واسطے سے بیٹا دیں گے، ایک واسطے سے بیٹا دیں گے اس لیے کہ اس نسل کو باقی رہنا ہے۔ اگر فوراً بیٹا دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی سازش کا یہ بچہ شکار نہ ہو اور تمہاری نسل کہیں منقطع نہ ہو جائے۔ پہلے وہ عطا کریں گے جو پردے میں رہے، تاکہ دنیا کی نگاہ نہ پہنچے۔ کوشش ہو
مگر وہ کوشش اس وقت ہو جبکہ بدر کی لڑائی ختم ہو چکی، احد کی لڑائی ختم ہو چکی، خیبر کی جنگ ختم ہو چکی، خندق کی لڑائی ختم ہو چکی، 9 سے 8 برس کے ہو گئے۔ اور اس کے بعد تم پیروی کرو ابراہیم کی۔ انہوں نے خواب سنایا تھا اپنے بیٹے کو، تم بھی ایک واقعہ سنا دو اپنی بیٹی کو، اور سنا دو زہرا وہی یہ ہے کہ قربانی دینی ہوتی۔ کیا خیال ہے سوانح حیات کا لکھنے والا لکھے گا اس واقعے کو؟ نہیں لکھے گا، نہیں لکھے گا تو اخبار کو کوٹ کر دے۔ سر ابراہیم اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود۔ حسین کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ ابراہیم اور اسماعیل کا راز ہے حسین۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود۔ اور آگے بڑھ کے وہ مشہور منزل آپ سب کو یاد ہے، میں چاہتا ہوں آج آپ کے ذہنوں سے نزدیک رہوں، یعنی نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وہ ابتدا ہے غریب و سادہ رنگی داستان حرام، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل مینائے محبت پر آئے، حسین مینائے کربلا پر آئے۔ اسماعیل نے اپنی قربانی کو پیش کیا، حسین نے 72 قربانیاں رکھ دی۔ حسین نے 72 قربانیاں رکھ دی۔ ایک بات سوانح نگار قطعی مرتبت کا پیغمبر کی سوانح حیات لکھتے ہوئے کربلا کو فراموش نہ کرے۔ کربلا اہم ترین چیپٹر ہے محمد کی سوانح عمری کا، کربلا کو لکھنا پڑے گا تاکہ محمد عربی سمجھ میں آئے، ورنہ وہی دھوکہ جو ہندی کو ہوا سب کو ہوگا کہ پیغمبر ملوکیت چاہتے تھے، حسین نے قیام کر کے کہا میرا نانا شاہی نہیں نبوت چاہتا تھا۔ کربلا کو اس لیے شامل کرنا ہے لائف آف پروفٹ میں، پیغمبر کی زندگی میں کربلا کو شامل کرنا ہے کہ وہاں مقصد کیا تھا۔ ابو سفیان کو دھوکہ یہ ہے کہ پیغمبر ایک ملک کی ابتدا رکھنا چاہتے تھے، یزید اعلان کر رہا ہے کہ ہاشم کی اولاد دین کا نام لے کر ملک سے کھیل رہی تھی۔ کربلا کو شامل کر کے سوانح حیات کا لکھنے والا بتلائے کہ پیغمبر کا مقصد یہ نہیں تھا، چونکہ سب ماننے والے شریعت کے ایک جگہ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ شریعت پر عمل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں روئے زمین پر پھیل جائے تنہائی میں، جہاں تک وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے عمل کریں اور اس طرح سے اپنی زندگیوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ منزل ہے کہ کربلا کو ایک 2 صفوں میں الگ ایک گویا چھوٹے سے کتابچے کی صورت میں کر دینا اور اس کا نام کربلا نامہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں بڑا تحقق آمیز ہے۔ یہ قطعی مرتبت کی سوانح عمری ہے۔ اگر ذکر اسماعیل حیات ابراہیم میں داخل ہے تو کیوں ذکر حسین کو حیات محمد سے ہٹایا جائے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کربلا لا الہ الا اللہ، کربلا محمد رسول اللہ. جیسے گزشتہ سال شام غریمہ کی مجلس میں نے اعلان کیا تھا، کربلا ہی سے پہچانا گیا کہ کلمہ کیا ہے. تو کلمے پہ گفتگو کرنے والا آخر تک تو پہنچا ہے، آخر تک تو پہنچا ہے کہ سرداد حقا کے بنا ہے لا الہ ہوتا ہے، وہاں تک تو پہنچے. گفتگو ختم ہوئی. کتنا بڑا مجمع آج یہاں ہے، اور ہر روز اسی طرح سے یہ سننے والے کس داد محبت کو دینے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں. آج 7ویں محرم، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے. کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، اللہ تعالی اللہ تعالی پانی پانی. کاش ہم ہوتے فرزند رسول، یہ جانے نثار کر دیتے. اللہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے، اور آج پانی ہی نہیں ہے. 7ویں سے پانی بند. شہزادی زینب نے کبھی شکایت نہیں کی مرتے دم تک کہ میں بہت پیاسی تھی. شہزادی ام کلثوم، ام فروا، ام لیلا نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بہت پیاسے تھے. اس بات سے کہ پیاس تو بچوں کی دیکھی نہیں جا رہی، خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے. کبھی اس خیمے میں جانا، پانی ہے تمہارے پاس، کبھی اس خیمے میں جانا، تمہارے پاس پانی ہے. تو کیوں چچا جان آپ کے پاس پانی ہے تھوڑا سا. اور جب ہر جگہ سے نفی میں جواب ملے تو بچوں کا خاموش آ کے پھر ایک جگہ بیٹھ جانا. ارے قیامت ہے نا ماں باپ کے لیے. اللہ اللہ تم کو ہر بلا و مصیبت سے بچائے، اور اللہ اس مملکت کی حفاظت کرے. جہاں ہم کو ادا کی اس کیفیت کے ساتھ قیام کا امکان ہے، وہاں ہم دنیا کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ دیکھو یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے. اسماعیل آئے تھے باپ کے ساتھ، پیاسے نہ تھے، پیاسے نہ تھے. اور جب علی اکبر آئے واپس لڑکے تو بابا سے کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ بابا کہا کیوں نہیں میرے لال، تم حیدر صفدر کے پوتے ہو نا، تمہاری لڑائی کا کیا کہنا علی اکبر. میں دیکھ رہا تھا کہ میں سرے پر گر رہا تھا، میں ذرا قلب پہ گر رہا تھا. میرے لال تم سے بہتر بھی کوئی لڑنے والا. تو سر جھکا کے کہا بابا آپ دیکھتے اگر علی اکبر پیاسا نہ ہوتا. گزری ہوگی دل حسین پر، 18 برس کا لال کہہ رہا ہے بابا اگر میں پیاسا نہ ہوتا تو لڑائی دیکھ. میری عادت ہے کہ پٹیل پارک کی ان مجلسوں میں، نصر پارک کی ان مجلسوں میں مسائل کے لیے وقت کم لیا کرتا ہوں، مگر 7ویں تاریخ تک، 7ویں کے بعد پھر نہ مجھ میں طاقت ہے نہ سننے والوں میں اس بات کا
اجازت چاہیے تو باپ نے بیٹے سے کہا جاؤ جاؤ علی اکبر، تمہارے دادا سیراب کریں گے، تمہارے دادا پانی پلائیں گے، جاؤ۔ سادات بھی ہیں، سادات کے غلام بھی جمع ہیں، صاحبان اولاد بھی جمع ہے۔ علی اکبر کو صرف ایک خیال تھا کہ میں کسی صورت میں بابا کو بچا لے جاؤں، کسی صورت میں بابا کو بچا لے جاؤ۔ ارے بھرپور جوانی، بڑی آرزو تھی علی اکبر کو جب میں ایسا حملہ کروں کہ لشکر ہٹ جائے۔ اس جوش میں لشکر میں پھنسے، اپنے کرتے چلے، لشکر پھنستا چلا، دور دور علی اکبر نکل گئے، بہت دور نکل گئے، فوجوں نے گھیر لیا۔ تنہا پیاس کے عالم میں علی اکبر کہاں تک لوٹے؟ ہر طرف سے تلواریں چلیں، جیسے جیسے تلوار لگتی گھوڑے سے لپٹ جاتے، کہتے ہوگا بابا کی طرف جلدی چل، بابا کی طرف جلدی چل، اور آواز دیتے جاتے السلام علیکم یا بابا، بابا علی اکبر کا سلام۔ بابا علی اکبر کا سلام قبول ہو۔ یہ آواز حسین کو پہنچی۔ ایک مرتبہ حسرت سے مقتل کی طرف دیکھا، گھوڑے پر نہیں بیٹھے، جو بنی ہاشم بچ گئے تھے ان کو منع کیا خبردار کوئی نہ آئے۔ حسین پیدل چلے، پاکیانہ چلے، لشکر کو چیرتے ہوئے چلے۔ حمید ابن مسلم کا تھا خدا کی قسم، اس وقت حسین کو گھیر کے قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر سارے لشکر کے سردار اپنے اپنے گھوڑوں کی ٹانگیں کھینچے ہوئے بلندیوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ آج دیکھیں کہ یہ بوڑھا جوان بیٹے کی لاش کو کیسے حسین آئے، دور سے دیکھا بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مرتبہ گر پڑے، دونوں جانوروں کو، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا، آہستہ آہستہ گھٹنوں کے پل چلتے ہوئے جیسے یعقوب یوسف کی ملاقات کو نکلے تھے، اور یہ کہتے ہوئے آئے میرے لال میں آیا، علی اکبر میں آیا، علی اکبر گھبراؤ نہیں میں آیا۔